أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم صدق الله العلي العظيم۔ اللہ کا ارشاد ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اگر ان کے درمیان اختلاف ہو جائے تو تم لوگ ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ حضرات، یہ آیت کریمہ سورہ حجرات کی ہے اور سورہ حجرات میں بہت سے معاشرتی مسائل اور آداب بتائے گئے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو، اور اس کے بعد پھر اور بھی نصیحتیں کی گئی ہیں کہ کوئی کسی پر الزام نہ لگائے، کوئی کسی کے تجسس میں نہ پڑے، کوئی کسی کو غلط قسم کے نام سے نہ پکارے۔ اس قسم کے آداب بتائے گئے ہیں جو سماج میں اچھے تعلقات کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طریقے سے رہنے کے لیے الفت و محبت کے ساتھ بے انتہا ضروری ہے۔ لیکن یہ بات جو ارشاد فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک حیرت انگیز بات بھی ہے اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھنے والا یہ جملہ اور یہ آیت بھی ہے کہ جس پر آئندہ اس سماج کی بنیاد رکھنی تھی کہ تمام مسلمان وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمانوں کے بھائی ہونے کی بنیاد خاندان، نسل، قبیلہ، ملک، علاقہ نہیں ہے بلکہ اسلام ہے۔ اسلامی اخوت کی بنیاد اسلام ہے۔ جو مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے، وہ کہیں کا رہنے والا ہو، کوئی پیشہ اختیار کرتا ہو اور وہ اس کا رنگ روپ کسی طریقے کا بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہمارے اخوت کی بنیاد ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اور جو ایمانی تقاضے ہیں اگر وہ کوئی شخص پورا کرتا ہے تو وہ ہمارے سگے بھائی کی طریقے سے ہے۔ لیکن اگر ہمارا سگا بھائی اور ہمارے ساتھ کھانے پینے والا اور ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والا انسان اگر وہ ایمانی تقاضے نہیں پورا کرتا ہے تو وہ غیروں جیسا ہے اور وہ غیر ہے۔ دنیا میں وہ اس کے ساتھ معاملات ایسے نہیں رکھے جائیں گے جیسے ایمان والوں کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان دونوں کا معاملہ الگ الگ کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، تمہیں ایک دوسرے پر کسی چیز میں فضیلت اور برتری اور فوقیت حاصل نہیں ہے، اور جب کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر اور کسی بھی اور دوسری نسبت سے کسی کو کوئی فوقیت اور برتری حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کو فوقیت اور برتری حاصل ہو سکتی ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یا پھر دین اور شریعت کا علم کوئی اگر رکھتا ہے تو اس کو فوقیت دی جائے گی۔ ہمارے یہاں سماج میں اور خاص طور سے ہندوستان میں ہم اپنے پڑوسیوں کو اور برادران وطن کو دیکھ دیکھ کر بہت سی چیزیں ہمارے اندر ایسی پیدا ہو گئی ہیں، بے جا قسم کی تعلی، تکبر اور نسلی بنیاد پر اور خاندانی بنیاد پر اپنے آپ کو فخر میں مبتلا سمجھنا اور اسلامی بنیادوں کو نظر انداز کرنا، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے ہمارے ایمان کے لیے اور ہمارے اخلاق کے لیے، ہمارے سماج کے لیے۔ اور قرآنی تعلیم جو ہے انسان کو ایک جو سماج اور معاشرہ بنانا چاہتا ہے اسلام کا اور مسلمانوں کا، اس کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ ہمیں دیکھتے ہیں کہ مسلمان آپس میں بہت دوری بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں اسلام اور ایمان کی دعوت دی تو لوگ کھینچے چلے آئے۔ بہت سے ایسے لوگ
جو اجنبی تھے، دوسری جگہوں سے آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تو بھائی جیسے ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھیے، صہیب رومی کو دیکھیے، اور دوسرے صحابہ کرام ہیں جو دور دراز ملک سے آئے اور ان کا کوئی پتہ نہیں تھا، وہ غلام تھے مکے میں، لیکن جب ایمان قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے سے لگایا، ان کو اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کرتے تھے، ان کو قیادت کے لیے آگے بڑھاتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی تربیت اللہ کے رسول نے ایسی کی کہ رہتی دنیا کے لیے مثال ہے۔ اور وہ لوگ جو آپ کے قریبی تھے، رشتہ دار تھے، لیکن ایمان نہیں قبول کیا اور آپ کی دعوت کے راستے میں روڑا بنے، تو ابو لہب جیسے سرداروں کو آپ نے ٹھکرا دیا اور ان کے لیے قرآن کا پیغام آ گیا اور قرآن کا میسج آ گیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایمان کے لیے، اسلام کے تقاضے پر آپ نے مکے کو چھوڑا اور جا کے مدینے کو اپنا وطن بنا لیا۔ یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگوں کو یہ اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مکے واپس چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محیا محیاکم ممات مماتکم، رہنا تمہارے ساتھ، زندگی تمہارے ساتھ اور مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری سانس تک مدینے میں مقیم رہے، اور آج بھی آپ کا روضہ مبارک اور آپ کی قبر مبارک بھی وہیں پر ہے۔ یہ وفاداری کا ثبوت ہے۔ حالانکہ مدینے کے لوگ کسان تھے، لیکن ان کے دل پاکیزہ تھے، اسلام کی نصرت کی انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر اطمینان کیا، آپ کی مدد کی، جنگوں میں قربانیاں پیش کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انصار سے محبت کرے گا وہ مومن ہے اور ایمان کے تقاضے سے محبت کرے گا، اور جو ان سے نفرت کرے گا، بغض کرے گا، وہ منافق ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو بھی وہ عارضی دیواریں، وہ عارضی رکاوٹیں جو کسی خاندان کی وجہ سے، کسی ملک کی وجہ سے اور کالے اور گورے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، ان کو نیچی کریں اور ختم کریں۔ اسی لیے اقبال کہا کرتے تھے، بتانے رنگ خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ افغانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ دورانی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بہترین موقع ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیاد پر، ایک ماں باپ کی بنیاد پر جس کی دعوت قرآن نے دی ہے کہ ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تم آپس میں خاندان کی حیثیت سے رہو۔ آج دنیا میں بڑھتے ہوئے اختلافات، یہاں تک کہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب ایک مسلم ملک دوسرے مسلم ملک سے لڑتا ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑتا ہے، ایک جماعت دوسری جماعت سے لڑتی ہے، اور ایک مسجد والے دوسرے مسجد والے سے لڑتے ہیں، ایک مسلک والے دوسرے مسلک والے سے لڑتے ہیں، اور اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا چیزیں اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے نہ جانے کن کن چیزوں کی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسالک کی بات ہے، آدمی کسی بھی مسلک پر عمل کر سکتا ہے، لیکن لڑنا، جھگڑنا، کسی کو کافر قرار دینا اور دوسری چیزیں ایسی جو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جسم کے اعضاء کے طریقے سے، کہ اگر اس کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہے جیسے عمارت کے اینٹیں اور آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ بکھر جائے تو محل بکھر جائے گا۔ ایسے ہی مسلمانوں کا معاشرہ، ان کا سماج اور اسلامی مملکت وہ آپس کی محبت، اخلاص، اتحاد اور ایمانی قوت پر جمع ہوتی ہے، مربوط ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے اور قائم کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، جو بھی کر سکتے ہوں۔ آج دنیا اس کی منتظر ہے، کتابوں میں تو ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن عملی طور پر اس کا
مظاہرہ ہونا چاہیے، اور ہم آپ جتنا کر سکتے ہیں اسے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اس کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔